الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت ملی. ہم نے کوئی سفارش نہیں کی، کوئی اپلیکیشن نہیں لگایا، اور اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان والے گھر میں پیدا فرما دیا. اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی قیمتی دولت ایمان ہے. جس کو ایمان مل گیا اس کو تمام جہان کی کامیابی مل گئی. اب ایمان ہمیں مل تو گیا، لیکن اس ایمان کو بچا کے کیسے لے جایا جائے گا؟ ایمان مل جانا بڑے فخر کی بات ہے، اور ایمان کو بچا کے لے جانا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کیونکہ بغیر ایمان کے جو دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کے جائے گا. بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور بغیر ایمان کے دنیا سے جانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جس چیز پہ محنت کرتے ہیں وہ چیز ہمارے وجود میں رہتی ہے، ہمارے ذہن میں رہتی ہے، اور جس چیز کی ہم محنت نہیں کرتے ہیں، جس چیز کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی ہلکی ہو، کتنی بھی سہل ہو، وہ ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے. تو ایمان کو ہم جب سیکھیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کا پتہ چلے گا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور آخر ہمارا مقام کہاں ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ کہاں ہے. کیونکہ دنیا میں تو اور بھی لوگ ہیں جو دن رات کما رہے ہیں، لیکن وہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم بھی دن رات کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے حلال کمانے سے منع نہیں کیا ہے، خوب کمائیں، جتنا چاہے کمائیں، لیکن اللہ کا بھی تو حق ہے زندگی پر جو اللہ نے عطا کی ہے. تو اس زندگی کو جو بنا کے لے جائے گا، اس زندگی میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اختیار کرے گا، ان کی زندگی اختیار کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کا کہنا مانو، میرے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارو، تو پھر میں تم سے محبت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کی، اور ایسی جماعت تیار کی کہ ان کے ایمان میں اتنی مضبوطی، ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن صحابہ اکرام کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آئے. ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ تو غنی ہے، ساتوں زمین آسمان اللہ کا ہے، جو کچھ اس میں سب اللہ کا ہے، لیکن اللہ قرض مانگتے ایمان والوں سے. کیوں؟ کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ کو کون نیک نیتی سے قرض دیتا ہے. قرض سے مراد یہ ہے کہ کون اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کون صدقہ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں ہم ان کے دینے کو ضائع نہیں کریں گے. اور کل قیامت کے دن آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کیا ہوگا صرف اخلاص سے، تو اس کو اللہ رب العزت پالتے ہیں، اور ایسا پالتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کی شکل میں ہم کو ملے گا. تو جو بھی عمل کرنا ہے ہمیں صرف اخلاص سے اللہ کے لیے، اور جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے میں ہے. اور جو عمل دکھلاوے کے لیے کیا جائے گا، ریاکاری کے لیے کیا جائے گا، لوگوں میں واہ واہی کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے یہاں اس پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے. صحابہ اکرام نے اس دین کی خاطر اپنی زندگی کو پورا قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کر دیا صرف اس دین کی خاطر. آج ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں، یہ کوئی آسانی سے ہمارے پاس تک دین نہیں آ گیا ہے، بڑی محنت اور بڑی مشقت لگی ہے. لیکن آدمی کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے جس پر اس کا جان اور مال لگتا ہے. کسی کی نئی موٹر سائیکل ہو
اور کوئی بچہ اس پہ اسکریچ مار دے, کل کا پتھر مار دے, اور جس کی نہیں ہے وہ دیکھ لے تو اس کو اتنا غم اور فکر نہیں ہوگا, لیکن جس کی گاڑی ہے تو اس کے دل سے پوچھے گا, اسے تکلیف ہوگی, کیونکہ اس پہ جان لگائے, مال لگائے, محنت سے پیسہ کمائے تب خریدی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ایمان ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں سے. صحابہ اکرام نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو گیا کہ فلاں جنگ میں چلنا ہے, جنگ کا وقت ہے, جنگ کا اعلان کر دیا گیا, بھوکے ہیں, فاقے پر فاقے ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے جواب کے ساتھ لبیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں, ان کی زندگی میں دین تھا, دین کی عظمت تھی, اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا حکم ان کے سامنے تھا. تو کیوں نہ انہیں اللہ کامیاب کرتا, اور اللہ نے کامیابی جو رکھی ہے صرف دین میں رکھی ہے. جو دین کے ساتھ زندگی گزار کے جائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت نکلے اور مسجد نبی میں تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر گئے تو ان کے پیچھے وہ صاحب بھی ہو لیے. دونوں صاحب جب مسجد میں جمع ہو گئے, ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کہ آپ کیسے, کہ آپ کیسے. دونوں کا ایک ہی تقاضا, سخت بھوک کی حالت تھی. دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. وہاں حضور کی بھی یہی کیفیت تھی. پھر حضور اور دونوں صحابہ ابو ایوب انصاری کے یہاں پہنچے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابو ایوب ایک کھجور کا خوشہ توڑ کے لائے, اس میں کچھ پکی کھجور ہے, کچھ کچی کھجور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ایوب, تم پکی پکی کیوں نہیں لے کے آئے, کچی کیوں لے آئے؟ اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو بننے کے لیے رکھ دیا. جب کھجوریں کھا لی, کھانا کھا لیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور دونوں صحابہ سے فرمانے لگے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس نعمت کا حساب لے گا. فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں, اللہ پھر بھی حساب لے گا. آج ہم کتنی نعمتیں, اللہ کی ان گنت نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں, اور ہماری زبان سے ایک شکر ادا کی بھی بات اللہ کے لیے نہیں نکلتی ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, اور ایسی زندگی دی ہے, پاک صاف زندگی دی ہے. اسلام کے جیسا کوئی دنیا میں مذہب نہیں ہے, ایسا مذہب تو ہے ہی نہیں کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی کہ ہمیں کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور پورا دین سکھلا کے چلے گی. حجۃ الوداع کے موقع پر سابی صحابہ اکرام اکٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, کہ جو دین میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا, نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ نے ایک ساتھ کہا یا رسول اللہ, آپ نے دین ہی نہیں پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات, جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائبین تک تم اس کو پہنچا دو. ان کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں, ماحول کیسا ہے. وقت آنے والے وقت میں اب اور زیادہ ماحول بگڑ جائے گا, تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں دین آئے گا, اور ہمیں اگر دین کی فکر نہیں ہوگی تو ہماری اولادوں کو دین کی فکر کیسے ہوگی؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, تو ہماری اولاد کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو دین ہم نے تم کو دیا اس پر کیا کارگزاری ہے. تو اللہ نے جو دین, یہ دین اتارا ہے, یہ دین ایسے نہیں اتار دیا. اس دین کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا تھا, ہر نبی نے اس دین کی محنت کو کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال اس دین کی دعوت دی. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. 950 سال دین کی دعوت دینے کے بعد 80-82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ نہیں مان رہے ہیں. بڑی مشکل سے 80-82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. اللہ کا حکم ہوا کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ان سب کو کشتی میں بٹھا لو, اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا جو موجود تھی سب کو بٹھا لو. تو اللہ نے پانی کا سیلاب اس دنیا میں پورے میں بھیج دیا. اللہ کا عذاب تھا. تو ہر زمانے میں جس نے نبی کی بات کو مانا ہے وہ ہر زمانے میں کامیاب ہوا ہے. اسی طریقے سے آخر میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے بھی اس دین کی محنت کو کیا ہے, اور ایک ایک دروازے پر 70 مرتبہ گئے,
اور کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی قرآن کر رہا ہے، اندر دل میں فکر کر رہا ہے کہ چلا گیا بغیر ایمان کے. بھائی جو بغیر ایمان کے چلا گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. دنیا کی کامیابی ناکامی کوئی عزت اور ذلت کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بہت بڑے پیسے والا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑی عزت حاصل کر لی، میں نے بڑا مال اکٹھا کر لیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ وقتی طور کی کامیابی ہے، بہت تھوڑے سے وقت کی کامیابی ہے. اگر مال میں اللہ نے کامیابی رکھی ہوتی تو قارون کو اللہ زمین میں نہ دھساتا. فرعون کو اللہ نے بڑی فراوانی دے رکھی تھی. فرعون کو اللہ نے خوب سمجھایا، نبی کے ذریعے سمجھایا، طرح طرح کے عذاب کے ذریعے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا. آخرکار اللہ نے اسے پکڑ لیا اور دریا نیل میں غرق کر دیا. لیکن ہمیں اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو وقت دیا ہے، بڑی غنیمت ہے اللہ کی، اللہ کا بڑا فضل ہے. اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی. کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر گزاری ہوگی انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اور حتیٰ کہ نبی بھی اس فکر میں ہوں گے کہ اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ تو میری جان بچا لے. لیکن ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی یا ربی امتی، کہ جس نے دنیا میں بھی ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کی، ہمارے لیے جو دنیا میں بھی روئے آخرت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے. لیکن آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں کتنی آئی ہوئی ہے کہ دنیا میں بھی انہوں نے ہماری فکر کی اور آخرت میں بھی ہماری فکر کریں گے. اگر ان کی زندگی ہماری زندگی میں نہ آئے گی تو لعنت ہے ہماری زندگی کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا. اور غریبوں سے ظلم نہ کرنا، غریبوں پر ظلم نہ کرنا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے میں مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں، باقی اور نمازوں میں یہی حال رہتا ہے، ایک صف ہو گئی، دو صف ہو گئی. اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جو اللہ لیں گے وہ نماز کا لیں گے. جس کی نمازیں درست ہوں گی، جس کی نمازیں مکمل ہوں گی انشاءاللہ اس کا باقی کا حساب اللہ نہیں لیں گے اور اس کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جس کی نمازیں صحیح نہیں نکلیں گی، نمازوں میں جس کی پکڑ ہو گئی، جو نمازوں میں پھنس گیا، پوری زندگی کا حساب اس کو دینا پڑے گا. ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے. زندگی کی فکر تب ہوگی کہ جب ہم دین سے جڑیں گے، کیونکہ دنیا کی فکر تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ دنیا ہمیں کمانی ہے، دنیا اکٹھی کرنی ہے، اور دنیا بہت چھوٹی سی ہے، دنیا بہت چھوٹی سی ہے، بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس کا ہمیں انتظام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ ہوشیار عقل مند وہ ہے کہ موت کو یاد رکھے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے. اللہ نے بڑے بڑے پیسے والے عہدے والوں کو کامیاب نہیں بتایا ہے. کل قیامت کے دن وہ حال ہوگا کہ سارا حال قرآن میں بیان ہو گیا، حدیثوں میں بیان ہو گیا ہے کہ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں گے، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں یعنی کھمبوں میں بند کر دیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی راحتیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے عیش و عشرت کچھ نہیں ہے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو دنیا میں ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور جس کا اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور جس کا اللہ جس سے ناراض ہو گیا، دنیا میں بھلے ہی وہ بادشاہ رہا ہو، دنیا میں بھلے ہی وہ پردھان رہا ہو، ڈی ایم رہا ہو، ایس ڈی ایم رہا ہو، یعنی دنیا کی ہر پوسٹ اس کے پاس ہو، دنیا کی پوری دولت اس کے پاس ہو، دنیا کے سارے خزانے اس کے پاس ہوں، لیکن جب موت کا وقت آئے گا وہ ناکامی کے ساتھ جائے گا. دنیا میں غربت کی حالت میں رہا، فاقے پر فاقے سہے، بیماریوں میں مبتلا رہا، لیکن اللہ کا حکم پورا کیا، نبی کے طریقے پر چلا، اس کی موت آئے گی، اس کے لیے عید کا دن ہوگا. تو ہوشیاری ہماری اسی میں ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ہماری اولاد ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے. آج ہم کانوینٹ اسکولوں میں بڑا زور دے رہے ہیں کہ بچہ MBBS کر لے، بچہ انجینئر ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ بھائی بزرگ دوستو،
हमें दीन इस्लाम की भी फिक्र करनी है कि हमारे बच्चों की जिंदगी में दीन इस्लाम कैसे आ जाए। अगर इनको हमने दीन की तरबियत नहीं दी तो ये जो जितने भी गुनाह में मुलव्विस होंगे, दीन को छोड़ के जिंदगी गुजारेंगे, इसका बवाल वालिदैन को भुगतना पड़ेगा। और जिसने अपनी औलाद को दीन पर खड़ा कर दिया, दीन का दाई बना दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे झुकने वाला बना दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसको सिखा दी, उसने अपनी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर लिया, उसने अपनी निजात का सामान तैयार कर लिया। बार बार समझाया जा रहा है, कुरान में अल्लाह ने बड़ी बड़ी तंबीह फरमाई है कि दुनिया धोखे का घर है, दुनिया मलऊन है, दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया की मिसाल ऐसे है कि एक वक्त में देखने वाले, तो अपनी जब खेती को देखता है कि लहलहा रही होती है, सवाब पर होती है, पकी हुई होती है, तो फिर कुछ दिन बाद देखता है तो जर्द पड़ जाती है, और कुछ दिन बाद देखता है तो चूरा चूरा हो जाती है। यही हाल हमारी दुनियावी जिंदगी का है। एक वक्त है जिसमें ताकत है, जवानी है, पैसा है, लहलहाती खेती की तरह नजर आ रहा है। एक वक्त आएगा कि बुढ़ापे में हमारा कदम रह जाएगा और बीमारियां हमें घेर ले, वो जर्द होने का वक्त होता है, यानी कमजोरी आ गई। एक वक्त होगा कि चूरा चूरा होने से मुराद ये है कि हमारा इंतकाल हो जाएगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाले पढ़ेंगे और हमारा जो आखिरी ठिकाना है वहां पहुंच जाएंगे। तो इस आखिरी ठिकाने को हमें कामयाब बनाना है। अगर जिसने आखिरी ठिकाने की फिक्र कर ली वो असली अकलमंद है, और दुनिया से दुनिया जो कमा रहा है वो अकलमंद नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ है, क्योंकि दुनिया से दुनिया कमाकर दुनिया ही में छोड़ जाएगा। चंद दिनों का ऐशो आराम उसके लिए हो जाएगा, अच्छी गाड़ी हो जाएगी, अच्छे कपड़े हो जाएंगे, अच्छा खाना हो जाएगा, लेकिन कब तक? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 साल, 1000 साल तक होनी ही नहीं है। 60, 70 का आंकड़ा चल रहा है, 80 का खत्म है। तो अकलमंद अल्लाह के नबी ने उसी को बताया कि मौत को याद रखिए, उसकी तैयारी करना है, और हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। पूरी जिंदगी का अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, और हिसाब हम कैसे देंगे? ये हिसाब सीखने की भी एक जगह है, क्योंकि दुनिया में हम हर चीज को सीखते हैं। कोई भी काम दुनिया का हो, अगर किसी को पंचर लगाना सीखना हो, पंचर साइकिल पंचर का काम सीखना हो, तो वो भी सीखता है कि कैसे टायर खोलना है, कैसे सोल्यूशन लगाना है। और दीन का काम बस हमें पता है कि फजर की नमाज पढ़ ली, जोहर का हमारा कोई पता नहीं है, असर पढ़ ली, मगरिब का कोई पता नहीं है। अरे नमाजें तो अल्लाह ने फर्ज की है, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। बाकी 24 घंटे की जिंदगी में हमारा दीन होना जरूरी है कि हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारा पड़ोसी के साथ मामला कैसा है, हमारा भाई के साथ मामला कैसा है, हमारा बीवी के साथ मामला कैसा है। अल्लाह इन सब का हिसाब लेगा कि बीवी के साथ खाविंद का, खाविंद के साथ बीवी का, और पड़ोसी के साथ पड़ोसी का। ये सारे हक अल्लाह ने जो बताए, इन हक के बारे में कल क़यामत में पूछा जाएगा। और अल्लाह ने दो ही हक रखे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक नमाज, रोजे, ज़कात, हज, अल्लाह अपने हक को गुंजाइश कर देगा, अल्लाह अपने हक को माफ कर देगा। लेकिन बंदे का हक बंदा ही अगर माफ कर दे दुनिया में, तो कल क़यामत के दिन वो छूट जाएगा। अगर किसी ने किसी का माल दबाया, किसी को सताया बिला वजह, तो कल क़यामत के दिन उसका बदला उसे दिलवा के रहेगा। उसकी नेकियां उससे ले ली जाएंगी, नेकियां नहीं होंगे तो उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। इसमें जर्रा बराबर अल्लाह ने गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो हुकूकुल इबाद से हमें डरने की जरूरत है। अपना हक माफ करने की कोशिश करें, दूसरे का हक अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हुकूकुल इबाद की बड़ी सख्त तरीन पूछ होगी अल्लाह के यहाँ। हमारी जिंदगी अल्लाह ने दी है, बड़ी बेशकीमती जिंदगी है, और अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि तुम क्या गुमान करते हो, तुम क्या सोचे बैठे हो कि हमने तुम्हें ऐसी पैदा कर दिया है? नहीं, तुम्हें हमारे पास लौट कर भी आना है, और तुम्हें फिर जिंदगी का हिसाब देना है। हजरत खुलैद रहमतुल्लाह अलैह एक बार नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ते पढ़ते कुरान करीम की आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर पहुंचे, तो बार बार इसी आयत को पढ़ते जा रहे हैं, बार बार इसी आयत को पढ़ रहे हैं। घर के कोने में से आवाज आई कि और कितना पढ़ोगे, 4 जिन्न का इंतकाल हो चुका है। यानी इस आयत को पढ़ रहे थे तो जिन्नों में भी हमारी तरह नेक लोग हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, और हमारी तरह बदकिरदार भी हैं। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो हिसाब लेगा, जिन्न और इंस से लेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलैहि